ہاں جی کسی کا جی کریں سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم میرا سوال یہ ہے، اب مثال کے طور پہ استاد محترم ایک گھر میں 10 افراد ہے، تو استاد محترم کیا 5 جنوں کے فطرے میں چاول اور 5 جنوں کے فطرے میں آٹا دیا جا سکتا ہے؟ بہتر ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ جو اجناس ہمارے استعمال میں سب کا نکل جائے. جی استاد محترم میرا اور ایک سوال یہ ہے استاد محترم کہ جیسا کہ اب سعودی عرب میں استاد محترم چاول اور آٹے کا ریٹ ڈفرینٹ ہے، اور وہی اگر ہم انڈیا میں فطرہ دیتے ہیں تو وہاں کا ریٹ ڈفرینٹ ہے، تو استاد محترم اس سے کیسے کور کیا جائے؟ اس کو کور ایسے کریں گے، جو جتنے جہاں آپ کھا رہے ہیں نا، جی استاد جہاں آپ کھا رہے ہیں وہاں دیکھیں کتنے پیسوں کا وہ مل رہا ہے، ٹھیک اتنے پیسوں کا وہ آٹا لے کر دے دیا جائے، یعنی جتنی بھی کوانٹٹی ہو انشاءاللہ. جی. اچھا استاد محترم میرا ایک عمرہ پہ ریلیٹڈ سوال تھا استاد محترم، کیا پوچھوں؟ جی استاد محترم کسی کی اگر استاد محترم کسی کا یہ عمل ہو کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے عمرہ کرتے رہتے ہیں، تو استاد محترم کیا اہل علم کے لیے یا کوئی نبی اسلام کے لیے کرنا کیا استاد محترم یہ جائز ہوگا کسی کے لیے بھی؟ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کرنا، آپ ہمارے جی کسی عمل کے محتاج نہیں ہیں. ہاں امتی مطلب آپ کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر استاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیجیے آپ بھی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پہلا سوال تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی ایک کان نکلتی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا خزانہ ہے، اب خزانہ اگر کسی کی کان ہے اور اس میں اس نے 1/5 دینا ہے، تو کان کے اندر تو کافی مطلب نہیں کھدائی کان اور پر یہ نہیں کام ہوتے ہے، ہیں. کان پر نہیں ہے، ریکاز پر ہے، معدنی اس پر ہے، مدفون خزانے پر ایک 1/5 اچھا دینا ہے. اچھا جو صحیح. قدرتی ذخائر ہوتے ہیں اس پر نہیں. اس پر تو یہ کہ آپ نکالیں، مال نکالیں اور پھر وہ سارا جمع کریں، پھر اس کے استعمال میں لائیں، سال جب گزر جائے تو اس پر ہوگا. اور شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ مساجد کے اندر تو مجھے یہ پتا تھا کہ مساجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا بتا دیں. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ مساجد دو طرح کے علاقے، ایک علاقہ وہ ہوتا ہے مساجد کے حوالے سے جہاں کے لوگ بڑے مالدار ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسے علاقے میں ایسے لوگوں کی مسجد پر تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو تو اپنے عام مال سے خرچ کرنا ہے. ہاں زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی علاقے میں مسجد بنانی ہے آپ نے، اور وہ مسجد بنا نہیں سکتے، تو آپ اپنے زکوٰۃ اور صدقات سے مسجد بنائیں. اور ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسجد کی ضروریات ہے اور وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، اہل علاقہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی زکوٰۃ سے اس کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد نبوی ہے اس کی جو توسیع ہوئی تھی، اس توسیع میں بھی زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے لگے تھے. اچھا شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے مانگنے کی، اور کسی کے ریلیٹیوز ہی ایسے ہیں کہ وہ ان کی مانگنے کی عادت ہو، تو کیا پھر ایسی صورت میں ان کو منع کر دینا کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو؟ اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر سے عادت ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں واقعی ضرورت تو ہے، عادت اگرچہ بن گئی لیکن ضرورت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ یہ اس کے جو اخراجات وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر واقعی ضرورت مند ہے، چاہے پر عادت ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ کی ضرورت آپ دیں، وہ آپ جواب دے نہیں ہے، وہ جواب دے خود ہوں گے اگر وہ شیخ جاتی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے پھر کیوں دینا ان کو، پھر کیوں دینا ان کو. اور شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی پرانی زکوٰۃ مطلب کہ حالات کی وجہ سے اس نے بالکل بھی نہیں دی، اب اس کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ پرانی 4 5 6 سال جو ہیں ان کی زکوٰۃ وہ فوری طور پہ نکالے، تو اب وہ اس کے لیے کیا کرے گا، کس ریٹ کے مطابق دے گا اگر دے گا تو، یا اگر اس میں سے سیل کرے گا تو اس کو جو ہے نا زیادہ نقصان کا اور وہ والا مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے آگے محتاجی کے ہوں، تو ایسی صورت میں جی ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ غلط کیا، اس نے گناہ کیا، کبیرہ گناہ، کہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ کم از کم اس سال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو ادا کرے. اس کے بعد پھر اپنے دل میں یہ رکھے کہ موقع ملا، پیسے ہوئے، جیب نے اجازت دی، میں تھوڑا تھوڑا کر کے، چونکہ یہ اللہ کا قرض ہے، جس طرح کسی کا قرض ہمارے ذمہ ہوتا ہے اور وہ یکمشت اگر نہ دے تو ہم قسطیں بنا لیتے ہیں، اس کی تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں. تو پھر سال بھر اس سال کی جو یکمشت ادا کرتے ہیں، باقی آپ دیکھ لیں کتنا اماؤنٹ بنتا ہے اور اس اماؤنٹ کو اپنے پاس لکھ لیں، مثلا 10 لاکھ بن گیا یا 1 لاکھ بن گیا، تو اب اس کی قسطیں کر لیں. میں ہر مہینے 5,000 2,000 جتنے دے سکتا وہ دیتا رہا. تو اس طرح کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور شیخ ریٹ کیا لگائے گا پھر، وہ کیا پرانے کے لحاظ سے لگائیں گے؟ جو اس کے لیے سہولت ہو، غیر آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. اب جو اس کا دل جس بات پر مطمئن ہے، اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ آج کے دور کا ریٹ تو وہ لگا لے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس دور کا ریٹ تو وہ لگا لے، جس طرح اس کے لیے آسانی ہو. سچی توبہ کے بعد آج کی جو زکوٰۃ ہے آج کے دور کے حساب سے نکال کر، ریٹ کے حساب سے نکال کر، بقیہ کو پھر چونکہ ابھی نکالنا اولا تو یہی ہے کہ آج کا ریٹ لگے گا کیونکہ ابھی آپ دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو سہولت ہو. شیخ عاملین کے حوالے سے اگر سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ویسی مدد کر دیتا ہے، لائک عامل نہیں بن رہا، اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے، اگر آپ کسی کی زکوٰۃ لے کے ان کو دے دیتے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں، جیسا آپ نے کہا تھا کہ اب لوگ پوری پرسنٹیج رکھتے ہیں، تو یہ تو غلط طریقہ ہے. اگر کوئی ویسی مدد کر رہا ہے اور کچھ نہیں رکھ رہا اپنے ساتھ تو اس میں تو حرج نہیں ہے. دوبارہ سوال دہرائیے.
مطلب اگر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے، اب آپ دوسروں سے لے کے خود بھی ڈال کے کچھ ان کی مدد کر دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں کچھ رکھتے، صحیح تو ہے، اس چیز میں تو حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، آپ نے پوچھا آل رسول کی کس مال سے؟ بعض نے عام صدقات جو ہے نا اس سے آپ مدد کر سکتے ہیں، عام صدقات، البتہ جو زکوٰۃ ہے اس سے آپ نہ کریں، عام صدقات جو ہیں اس سے آپ آل رسول وسلم کی جو خدمت ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کریں، لیکن بعض اہل علم نے بعض روایت کی وجہ سے عام صدقات سے ان کے تعاون کو جائز قرار دیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ ان کو بچایا کرتے تھے عام صدقات سے بھی اور زکوٰۃ سے بھی۔ استاد محترم مجھے ابھی اور 2 سوال ہے، کیا پوچھوں؟ جی پوچھا۔ جی استاد محترم، اللہ اکبر۔ استاد محترم ایک سوال یہ آیا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کلاس میں کہا تھا کہ جو آل رسول ہوں گے تو ان لوگوں کو عامل بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ استاد محترم اگر کوئی واقعی ہو سید فیملی سے ہی، تو استاد محترم اگر وہ لوگ بیچ میں نہیں کسی سے زکات لے کر کسی کو دیتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں استاد محترم؟ نہیں، یہاں پر تو یہ کہ وظیفے پر مقرر کرنا ان کو، اوکے اوکے استاد محترم۔ ویسے تو اگر کوئی لے کر دے رہا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ جی استاد محترم، اور ایک ہاں جی استاد محترم سوال یہ تھا، جیسے کہ اکثر استاد محترم کسی کے پاس گولڈ ہوتا ہے جیسا نصاب کے مطابق یا کم بڑھ کے، لیکن استاد محترم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنے نہیں غریبی سے گزرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ آ گئی تو اسے خراب نہیں کرنا چاہتے، یعنی چاہے کچھ چھوٹے اسے ہاتھ نہیں لگاتے، تو استاد محترم لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیز ہے لیکن وہ نہیں بیچ رہے ہیں، چاہے بیمار پڑے چاہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے، تو استاد محترم ایسے لوگوں کی مدد کرنا زکات سے؟ اب دیکھیں ان کے پاس یہ تو آگے نا کہ میں نے بتایا تھا سوال کرنا جی پیچھے گزر چکا ہے، من تحل له المسئلہ، 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس 50 درہم ہو یا 40 درہم ہو، پھر وہ سوال کرتا ہے، تو پھر یہ جو قرآن میں نا لحاف بن کر سوال کرنا، چمڑ کر سوال کرنا، یہ وہ لوگ ہیں۔ جی 50 سر، درہم 50 درہم 40 درہم، اس کا معنی ہے کہ اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ اس کو بیچ دیں اور اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکے تو پھر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے آپ نے، اس سے اپنے آپ کو سوال کے ذریعے بچائیں، یہ آپ کے تعفف کا سبب بن سکتا ہے یہ مال، وہ آپ اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر ایسے جی لوگوں استاد کو محترم ایسے ایک اور لوگوں ایک کو آخری سوال ایسے سر۔ لوگوں کو پھر آپ یہ ترغیب دلائیں کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا وصول کرنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے پاس مال اس طرح کا موجود ہے۔ نہیں استاد محترم، یعنی اکثر عام یہ ہوتا ہے استاد محترم، جو کوئی جان پہچان ہوتے ہیں یا کوئی ریلیٹیوس ہوتے ہیں تو لوگ یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں، لیکن ان کے ایسے حالات پست ہو جاتے ہیں، یعنی بیمار بھی ہو تو بیمار پڑے رہتے ہیں لیکن اپنے سونے کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی ایک عام معاشرے میں بنا ہوا استاد محترم جو میں نے دیکھا ہے لوگوں میں۔ اور استاد محترم اسپیشلی یعنی کہیں پر مرد حضرات اگر کمزور ہے گھروں میں تو استاد محترم بیویاں انہیں گولڈ بھی نہیں دیتی ہے بیچنے کے لیے، اگر سوال بھی کرے تب بھی نہیں دیتی ہے، تو استاد محترم کیا اس صورت میں اس مرد کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں بالکل، بیوی اگر نہیں دے رہی نا تو بیوی کا مال ہے، نہ دے تو اب شوہر کے تو ذمہ ہے نا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنی ہے، تو ان کو دے سکتے ہیں بالکل۔ جی جی استاد، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام جی علیکم شیخ۔ جی وعلیکم شیخ میرا السلام۔ ایک سوال رہتا جی ہے، شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گولڈ ہے لیکن اس کے پاس پراپر میئر نہیں ہے اور وہ لے جا کے کہیں میئر بھی نہیں کر سکتا، یعنی آپ کے کسی مطلب کہ ایسے رشتے کا ہے مدر کا فادر کا کہ آپ خود میئر نہیں کر سکتے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہو، اور تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا اندازہ لگا کے پھر ایسے ہی زکوٰۃ نکال دیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اپنے اندازہ تو اندازے سے پھر آپ کتنا لگا سکتے ہیں، اندازے میں زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے، کم نہیں، آپ کیوں نہیں اس کا لگا سکتے؟ ایسا کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ادا شیخ کرنی ہے؟ آج کل باہر مارکیٹ کے اندر چوریاں بہت ہو رہی ہیں تو باہر لے جانا خطرناک ہے اس لحاظ سے۔ پولیس کو ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے، تو جب سال میں ایک دفعہ کرنا ہے تو ایک دفعہ تو کسی فیملی ممبر کے ساتھ کسی کے ساتھ ذریعے جا کر آپ کو یہ تو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، تو پھر کما حق کو اتنی زکوٰۃ بھی دینی ہے، یہ تو شرعی حق ہے۔ اور سر شیخ اگر سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کسی بڑے کا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کسی والدہ کا ہو یا کسی والد کا ہو، ان کے پاس ہو یا بڑے کے پاس ہو، آپ ان سے لے نہیں سکتے، آپ خود ہی سے ان کی جو ہے نا نکالنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ان سے کہیں کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ بتائیں آپ کو، اگر وہ آپ کی ملکیت ہے ان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.